بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتا رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے۔ ایک جذامی کوڑھ کا مریض تھا، دوسرا گنجا تھا اور تیسرا نابینا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ سب سے پہلے جذامی کے پاس آیا اور اس سے کہا، تمہیں سب سے زیادہ کس چیز سے محبت ہے؟ تو جذامی شخص نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ میرا اچھا اور خوبصورت رنگ ہو، اچھی جلد ہو، یہ بیماری جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کھاتے ہیں یہ دور ہو جائے۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اسے خوبصورت رنگ عطا کر دیا اور اس کی جلد اچھی ہو گئی۔ پھر فرشتے نے اس سے سوال کیا کہ تمہیں سب سے زیادہ کون سا مال پسند ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، مجھے اونٹ پسند ہے۔ تو فرشتے نے اسے 10 ماہ کی گابن اونٹنی دے دی۔ پھر ساتھ میں دعا بھی دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت عطا فرمائے۔ فرشتہ وہاں سے چل کر گنجے کے پاس آیا اور اس سے بھی وہیں سوال کیا کہ تمہیں سب سے زیادہ کس چیز سے محبت ہے؟ گنجے نے جواب دیا کہ خوبصورت بال مجھے بہت اچھے لگتے ہیں تاکہ یہ میرا گنجا پن دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کھاتے ہیں اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو اس کے سر پہ خوبصورت بال آ گئے۔ پھر فرشتے نے اس سے یہی سوال کیا کہ تمہیں سب سے زیادہ کون سا مال پسند ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، مجھے گائے پسند ہے۔ فرشتے نے اسے حاملہ گائے دے دی اور ساتھ میں دعا دی کہ بارک اللہ لک فیہا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت عطا فرمائے۔ فرشتہ وہاں سے چل کر اندھے اور نابینا شخص کے پاس آیا اور اس سے بھی سوال کیا کہ تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ نابینا نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بینائی عطا فرمائے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا تو اس کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ پھر فرشتے نے اس سے وہیں سوال کیا کہ تمہیں مال میں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اندھے نے جواب دیا کہ مجھے بکریاں پسند ہیں۔ فرشتے نے اسے ایک حاملہ بکری عطا کر دی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ فرشتہ وہاں سے چلا گیا۔ کافی عرصہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں برکت عطا فرمائی۔ جس شخص کو اونٹنی دی تھی اس کے اونٹ اتنے بڑے کہ پوری ایک وادی اونٹوں سے بھر گئی، اور جس شخص کو گائے عطا کی تھی فرشتے نے، اس شخص کے مال میں اتنی برکت ہوئی کہ پوری ایک وادی ہر طرف گائے ہی گائے نظر آتی تھی۔ پھر جس کو بکری ملی تھی اندھے کو، اس کے مال میں بھی اللہ نے اتنی برکت عطا کی کہ پوری ایک وادی بکریوں سے بھر گئی۔ پھر کافی زمانہ گزر گیا، یہ تینوں اس بات کو بھول گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس فرشتے کو ان لوگوں کے پاس بھیجا۔ فرشتہ سب سے پہلے اس جو کوڑی کا مریض تھا اس کے پاس آیا اور اسی کوڑی کی شکل بنا کر آیا، یعنی ایسے آدمی کی شکل بنا کر آیا جو کوڑ کا مریض تھا۔ فرشتہ آیا اور اس آدمی سے کہا کہ انا رجل مسکین، میں مسافر اور غریب آدمی ہوں، میرا سامان، میرا اونٹ سفر پہاڑی راستے میں گم ہو گیا ہے، اب میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں بچی جس پر میں سفر کر سکوں، اور اللہ تعالیٰ کے بعد میرے لیے تم ہی وسیلہ بنو، میرا کوئی اور نہیں ہے۔ میں تم سے اس ذات کے واسطے سوال کرتا ہوں جس نے تمہیں خوبصورت رنگ عطا کیا، اچھی جلد عطا کی اور اتنا مال عطا کیا، اتنے اونٹ عطا کیے، مجھے ایک اونٹ دے دو، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس سے میں اپنے سفر کو جاری رکھ سکوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا، الحقوق کثیرہ، کہ میرے اوپر بہت زیادہ حقوق ہیں، میں نے لوگوں کے بہت زیادہ حق ادا کرنے ہیں۔ تو فرشتے نے اسے کہا، مجھے ایسا لگتا ہے میں تمہیں پہچانتا ہوں، کیا تم وہی شخص نہیں ہو جو کل کوڑ کے مرض میں مبتلا تھے، فقیر تھے، غریب تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال عطا کیا؟ تو وہ شخص کہنے لگا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ مال تو مجھے وراثت میں ملا ہے، اپنے بڑوں سے ملا ہے۔ فرشتے نے اس سے کہا کہ اگر تو اپنی اس بات میں جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری پہلی حالت پر لوٹا دے۔ پھر فرشتہ وہاں سے چلا اور اس شخص کے پاس آیا جو گنجا تھا۔ فرشتے نے اس سے بھی آ کے یہی کہا کہ میں مسافر آدمی ہوں، اور اس صورت یہاں پر بھی فرشتہ گنجے کی صورت بنا کر آیا اور اسے کہا کہ میں مسافر آدمی ہوں، میرا سامان، میرا اونٹ گم ہو چکا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔
مجھے اللہ کے واسطے سے ایک گائے دے دو جس سے میں اپنا گزارا کر سکوں۔ تو اس شخص نے بھی جواب دیا کہ میرے اوپر بہت زیادہ حقوق ہیں، میں نے لوگوں کے بہت سارے حق ادا کرنے ہیں۔ تو فرشتے نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے میں تمہیں پہچانتا ہوں، کیا تم وہیں گنجے نہیں ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بال عطا کیے اور اتنا مال دیا؟ اس شخص نے کہا نہیں، یہ مال مجھے وراثت میں ملا ہے۔ تو فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تمہیں تمہاری پہلی حالت پر لوٹا دے۔ پھر فرشتہ وہاں سے چلا اور اندھے کے پاس آیا۔ اندھے کو آ کر بھی یہی کہا کہ اندھا بن کر آیا اندھے کے پاس بھی، اور اس کو کہا میں نابینا آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، مجھے ایک بکری دے دو اللہ تعالیٰ کے واسطے سے۔ یہاں نابینا شخص نے کہا فرشتے کو کہ یہ میرا مال آپ کے سامنے ہے، آپ اس میں سے جو چیز لینا چاہے لے لیں اور جو چیز چھوڑنا چاہیں چھوڑ دیں۔ اللہ کی قسم آج کے دن میں آپ کو کسی چیز سے انکار نہیں کروں گا، کیونکہ یہ سب کچھ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ فرشتے نے یہ سن کے جواب دیا کہ میاں تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو آزمایا ہے، اللہ تم سے راضی ہو گیا اور تمہارے دوستوں سے ناراض ہو گیا۔ تو دوستوں اس حدیث سے ہمیں سبق ملتا ہے، اس حدیث کے ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ جس کو دنیا میں مال عطا کرتے ہیں اس کو ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے جزامی، گنجا اور نابینا اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت عطا کی تو یہ نعمت کی ناقدری کرنے لگ گئے۔ جزامی اور گنجا اللہ نے ان کو مال عطا کیا لیکن انہوں نے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، اور نابینا نے اس مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا۔ بدلے میں اللہ تعالیٰ نے گنجے سے اور جزامی سے سارا مال چھین لیا اور ان کو اپنی پہلی حالت پہ واپس لوٹا دیا، اور ان دونوں سے مال چھین کے اللہ تعالیٰ نے اس نابینا کو عطا کر دیا۔ اس قصے میں ہمارے لیے بھی عبرت ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا کیا، لیکن ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اس نعمت کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس مال کو خرچ کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ مال ہم سے چھین لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کر